ہم وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے بیانات کے اوپر رننگ کومنٹری نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کریں کہ ہر روز وہ کچھ ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے بڑی خبر بنتی ہوئی نظر آتی ہے اگر آپ اس خبر کی اہمیت کو سمجھیں تو۔ شیخ رشید صاحب سیاسی طور پر اہم ہیں، لیکن ہمارا ادارتی طور پر خیال ہے کہ نظریہ اشد خبری ضرورت کے تحت ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان کی ہر بات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، لیکن چند جو باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے آپ سنجیدہ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ان کا بیان ہے چھپا ہوا ہے جو کل انہوں نے دیا وہ بڑا اہم ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی وہ تلاش میں رہتی ہیں، جو ان کی ایگزیکٹ فارمولیشن ہے ہیڈ لائن کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، اس وقت موجود ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ عمران خان صاحب نہ صرف اپنے 5 سال پورے کریں گے بلکہ اگلے انتخابات بھی عمران خان کی قیادت میں ان کی جماعت تو نہیں ہے لیکن جس کے ساتھ وہ منسلک ہیں وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں لڑیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ اتحادی ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی قیادت کے نیچے ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے ایک سپاہی کی طرح یہ انتخابات وہ بھی لڑیں گے۔ تو اگلے 5 سال کا بھی پلان انہوں نے واضح کر دیا، لیکن اگلے 5 سال میں پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے وہ ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی تلاش ہوتی ہے، اور ساتھ اس اعتماد کا اظہار کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ آپ دونوں کو جوڑ کے پڑھیں تو آپ کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت میں رہیں گے اور حکومت اسی جماعت کی اگلی مرتبہ بھی بنے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس حکومت کے اوپر ابھی بھی موجود ہے، اگلے 5 سال میں بھی موجود ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر شیخ صاحب کو مکمل طور پر بریفنگ دی جاتی، ان کو بتایا جاتا ہے کہ لندن میں رابطے کون کون کر رہا ہے اور کس قسم کے رابطے ہو رہے ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں زیر بحث ہیں، تو شیخ رشید صاحب اس قسم کے بیانات دینے سے تھوڑا سا اجتناب برتتے، لیکن چونکہ ان کو بھی نظریہ ضرورت کے تحت بریفنگز دی جاتی ہیں یا ان کے پاس معلومات پہنچتی ہیں، تمام معلومات ان کے پاس بھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان معلومات کو بنیاد بنا کر وہ بیانات دیتے ہیں۔ لیکن یہ بیان ان کا تگڑا ہے کہ ہر جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی تلاش ہوتی ہے، اور اس میں عمومی طور پر دیکھیں کوئی شک بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ جماعتوں کا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر آپ کو یہ مجبوری نظر آتی ہے جماعتوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس ووٹ موجود ہیں لیکن ان کے پاس ٹھوکر مارنے کی طاقت موجود نہیں ہے، لوگوں کے اوپر یہ ٹکٹ لگانے کی طاقت موجود نہیں ہے کہ یہ حب الوطنی کا ٹکٹ آپ کے حق میں ہے، آپ کے ماتھے پہ چسپاں کر رہے ہیں، اور غداری کا ٹکٹ جو آپ کے ماتھے پہ چسپاں کر رہے ہیں، تو یہ طاقت جس کے پاس ہوتی ہے ظاہر ہے وہ ووٹوں کی طاقت کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب آپ نے اتنے طویل عرصے سے ایک ہائیبرڈ سسٹم کے تحت پاکستان میں کام کیا ہو تو ایک آپ کی اپنی کنسٹیچوئنسی بن جاتی ہے۔ تو بعض جماعتوں کے لیے یہ کمپلشن ہے کہ انہوں نے انگیج کرنا ہی کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بعض جماعتیں جو ہیں یا ان کے لیڈران جو ہیں وہ از خود چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے رہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی آج کل آپ کو اسی دور میں سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، نون لیگ کا ایک حصہ بہت عرصے سے اس دور میں سے گزرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا تو پورے کا پورا کنبہ جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو ہمارا کام چلتا رہے گا۔ تو جماعتوں کے اندر بھی آپ کو خواہش مند لوگ نظر آتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر اس ہاتھ کو چومتے ہیں اور چوم کر پھر اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے بالکل نیوٹرل ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ چموائے اور اس ہاتھ کو کسی کے سر کے اوپر رکھے، یا جو نہ مانے اس کی گردن کو ناپ لے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی جو ہے وہ کتنا نیوٹرل نہیں ہے، لیکن جماعتوں کی اپنی خواہش کے مطابق اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے۔ ایک گروپ بہرحال پاکستان کے اندر موجود ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے جس کو اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کے اشارے کا طلبگار بھی نہیں ہوتا، اس نے بس ایک رستہ اپنا لیا اور اس کے اوپر وہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس طرح 2018 کے انتخابات کے اندر جو ہم نے پاکستان کے طول و عرض کا فاصلہ طے کیا اور دوسرے انتخابات کی طرح اس کو بھی کور کیا، اس میں ہم نے حیران کن چیزیں دیکھیں جو پچھلے تجربے اور مشاہدے میں نہیں تھیں، جب بہت سارے لوگ جو ہیں انفرادی طور پر پارٹی پلیٹ فارم سے ہٹ کے اسٹیبلشمنٹ
کی منشا کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہوگی، اپنی سیاسی وفاداریاں جو ہے وہ بدل رہے تھے۔ بعض جگہوں پر تو میں آئی وٹنس ہوں، جب ایک بڑے ساؤتھ پنجاب کے ایک بڑے اہم ضلع کے ایک بڑے اہم سیاستدان نے ہمیں بتایا کہ جی ابھی ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ یا فائل لے لیں اور یا یہ ٹکٹ لے لیں۔ تو میں نے کہا یہ فائل اور ٹکٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فائل ایک ایسے مقدمے کی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے رکھی گئی اور کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ دوسری جماعت کا ٹکٹ نہیں لیا اپنی جماعت کے ٹکٹ کو چھوڑ کے تو پھر آپ فائل آپ کے متھے لگ جائے گی۔ تو پھر انہوں نے خاندان کے اندر فیصلہ کیا بڑی سیٹ جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے اور چھوٹی سیٹ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے، انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کر دی۔ لیکن مقامی سیاستدان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منشا کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے وہ اپنی سیاسی رخ بدلتا ہے۔ اور اب تو شیخ رشید صاحب ایسے کرداروں سے بخوبی واقف ہیں، خود بھی ماشاءاللہ اسی دشت کا سفر کرتے ہوئے وہ اتنے بڑے ہوئے ہیں سیاسی طور پر کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر بنے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہوگا کہ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو بتانے کی، وہ پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں لائنیں لگا کر اور اسی رستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر اب گروپس بھی موجود ہیں، 5-5 کے، 6-6 کے، 8-8 کے، 10-10 کے گروپس موجود ہیں، انفرادی طور پر لوگ موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی منشا کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے یا ہواؤں کے رخ کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ظاہر ہے بہت طاقت ہے، وہ مجبوری بھی کریٹ کر سکتی ہے، وہ جماعتوں کے اندر جو خواہش مند لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج کر سکتی ہے، اور جن کی 72-73 سال میں جن خاندانوں کی ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹریننگ ہوئی ہے کہ اب اتنے سدھارے گئے ہیں کہ ان کو کسی ہانکنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی اسی رستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو جب اس قسم کا ماحول ہو تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس یقیناً اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اوپر وہ حتمی طور پر اثر انداز ہو سکے۔ اور اب یہ شیخ رشید صاحب نے چونکہ تواتر سے بیان دے رہے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کن حقائق کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی تلاش ہے تو موجودہ نظام کے بارے میں بھی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ نظام بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے ہی چل رہا ہے۔ اس میں بہت سی سیاسی بحث کی گنجائش بنتی ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر اعتراض نہ کرتا اس تمام نظام کے اوپر، یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے جو اتنا گمبھیر اور اتنا کمپلیکس ہے کہ کبھی کبھی آپ کو کراچی کے یا لاہور کے اندرون گلیوں میں جائیں یا پنڈی کے اندرون شہر میں اگر آپ موو کریں تو بازاروں کے اندر نا آپ کو مختلف جگہوں پر مین الیکٹریسٹی کی جو سپلائی لائنز ہیں اس کے اوپر کنڈے لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک ایک جگہ کے اوپر آپ کو سینکڑوں کنڈے لگے ہوئے نظر آتے ہیں، تو گنجل پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کبھی سوچے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان تاروں کو سیدھا کیسے کرے گا۔ ہم نے ایسا نظام بنا دیا پاکستان کے اندر، یہ بالکل اندرون شہر کے تاروں کے گنجل بن گئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی تار کہاں سے کدھر جا رہی ہے، لیکن نظام بہرحال چل رہا ہے۔ تو ہم نے ایسا نظام بنا دیا، اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہ کرتا اگر ملک کی حالت بہت اچھی ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ سر پر لے کر اگر پارٹیاں ڈیلیور کرتی، پاکستان کی قسمت اچھی ہوتی، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوتی، ہم قرضے مانگتے ہوئے پھٹکتے نہ پھرتے، ہم IMF کی ڈکٹیشن نہ لے رہے ہوتے، ہم اپنی سوورینٹی کے بارے میں شبے میں مبتلا نہ ہوتے، اگر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے صحیح چل رہا ہوتا۔ 74 سال ہمیں ہو گئے ہیں یہ تجربے کرتے ہوئے، اور آج ہم نے ملک کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان آپ کو نظر آتے ہیں۔ جو امید کا گراف ہے وہ بتدریج نیچے چلا گیا ہے، اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر یہ تمام گورکھ دھندا شیخ رشید صاحب کے بیانات کی روشنی میں صحیح کام کر رہا ہوتا تو ہم بھی کہتے کہ رکھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ، ملک صحیح چل رہا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے چلنے والے نظام کے جو کارنامے ہیں اس نے اس ملک کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ظاہر ہے شیخ رشید جیسے سیاستدانوں کی چاندی ہے، وہ یہ بات کرتے رہیں گے اور اپنا کام چلاتے رہیں گے، اور ہر ٹینیور کے اندر ہر حکومت کے ساتھ منسلک ہو کر ہمیں یہ بتاتے رہیں گے کہ اس مرتبہ میں نے نالا لئی جو ہے وہ ٹھیک کر دینا ہے۔